ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور آج کافی کالز آ رہی ہیں. ہم نے اب تک وٹنس کی ہیں, ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں تقریباً 35 سے 40 کالز آ چکی ہیں اس وقت, اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ جب ہمیں کال کیجئے تو اپنا سوال مختصر رکھیے, کامنٹ نہ کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں کے سوالات شامل ہو سکیں. سیٹھی صاحب, میں جلدی سے آپ سے وہ سوال کر لوں کہ مشرف صاحب از ان ابو ظہبی اور کہہ رہے ہیں مسلم لیگ کاف کے بڑے جو اہم لیڈرشپ ہے ان کی وہ مل رہی ہے مشرف صاحب سے, تو مشرف صاحب آ رہے ہیں پھر واپس سیاست؟ نہیں, مشرف صاحب کوئی نہیں آ رہے. یہ کافی عرصے سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں. یہی فیصل صالح ٹائپس جو ہیں جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, یہ پہنچ جاتے ہیں, ان کو کبھی لنڈن مل لیتے ہیں, کبھی یہاں مل لیتے ہیں, دل خوش کر لیتے ہیں مل کے. تو یہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت ان کی. اور آپ نے دیکھا کہ چودھری حضرات بھی تھوڑا دور رہ رہے ہیں, تو وہ 3-4 لوگ ہیں جو کہ ان کو ملتے رہتے ہیں. ہمایوں اختر کبھی ادھر ادھر مل جاتے ہیں جا کے, مگر کوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں. کالر ہیں ہمارے ساتھ سیٹھی صاحب, احسن صاحب ہیں لاہور سے. جی احسن صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں صرف آپ سے 2 منٹ چاہوں گا کہ میرے 2 مختصر سے سوالات ہیں جو نجم سیٹھی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. جلدی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہ جمہوریت کو لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے جو بیسک منشور ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ اپنی زندگی کے لیے گیس, بجلی اور آٹے کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں, کیا ان پر پولیس کا لاٹھی چارج کروانا اور آنسو گیس کروانا, کیا یہ جمہوریت ہے؟ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک چیز حکومت ہمیں بتائے کہ میڈیا نے پن پوائنٹ کی اور اس پر عمل درآمد کیا گیا ہو. ہمیشہ نون کی اور پیپلز پارٹی کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس پر 58(2)(b) کی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ. ابھی اس میں ایسی بات ہوئی ہے؟ بہت شکریہ احسن صاحب, آپ کی بات سمجھ آ گئی. وہ کہتے ہیں یار احسن صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پہلے بھی تو دوست ہمارے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یار یہ کیا لڑائی جھگڑے, سارا وقت فضول باتیں. زرداری صاحب بھی ادھر کی بات کرتے ہیں. کس کا انٹرسٹ ہے 58(2)(b) میں؟ میاں صاحب کا انٹرسٹ ہے. عوام کا کیا انٹرسٹ ہے کہ کون کیا پاور کس کے پاس ہے؟ عوام تو یہی کہتے ہیں نا جی, روٹی کپڑا مکان. تو یہ بات صحیح ہے, اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی اور لوگ ناراض ہیں. اگر ویسے دیکھا جائے بہت سے لوگ شاید ناراض بھی ہو جائیں سیاسی قائدین میرے سوال سے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر ایک غریب آدمی جس کو روٹی نہیں مل رہی, کپڑا نہیں مل رہا, مکان نہیں مل رہا, گیس نہیں مل رہی, بجلی نہیں مل رہی, اس کو جمہوریت سے بھی کیا لینا دینا؟ وہ تو کہتا ہے مجھے یہ بیسک نیسیسٹیز چاہیے. یہ دیکھیے نا, یہی مسئلہ ہے کہ جب سیاستدان آتے ہیں تو جو بھی فوجی سربراہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ اتنا گن ڈال کے جاتا ہے کہ جب سیاستدان آتے ہیں تو وہ اس کو وقت لگتا ہے اس گن کو صاف کر کے آگے بڑھنے. مگر ہماری اپنی کمزوریاں سیاستدانوں کی اتنی ہیں کہ ایک دوسرے کے گریبان لے کے بیٹھے رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو ریوائول ہونی چاہیے وہ ریوائول نہیں ہوتی. پھر 10 سال کے بعد فوج آ جاتی ہے, پھر امریکہ آ جاتا ہے, فوج امریکہ سے پیسہ لے کے اور ڈنڈا لگا کے اور وہ کام چلا لیتی ہے. سیاستدان ڈنڈا اس طریقے سے چلا نہیں سکتے نا. اگر ڈنڈا چلائیں گے اور آپ اور میں شور ڈالنا شروع کر لوٹ مار تو سارے کرتے ہیں. اچھا, اب لوٹ مار جو ہے وہ ڈنڈا والی بات نہیں ہے نا. لوٹ مار فرینکلی آپ میرے سے پوچھیں, لوٹ مار سارے ہی کرتے ہیں, سیاستدان کرتے ہیں. ہمیں زیادہ آزادی ہوتی ہے, ہم بولتے ہیں جب ملٹری لوٹ مار کرتی ہے قانون کے تحت, وہ قانون بنا کے کرتی ہے نا. ہر قسم کی وہاں بھی چیزیں ہوتی ہیں, زمینیں کنٹونمنٹس بن جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, فائلیں ادھر ادھر, ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ہتھیار پہ کمیشن لے لی, یہ کیا وہ کیا. مگر اس وقت آپ اور میں ڈرتے ہیں, سیدھی سی بات. ہم ڈرتے ہیں, ہم بولتے نہیں ہیں, یا ہمیں وہ ڈاکیومنٹس نہیں ملتے جو کہ سیاستدانوں کے درمیان جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے خلاف یہ دیتے ہیں. صاحب ایک کالر ہیں عبدالرشید صاحب ہیں لاہور سے, کراچی سے. جی رشید صاحب. میں عبدالرشید غوری کراچی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے, سیاستدانوں سے, کہ ایک وقت آیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ پرویز مشرف صاحب وردی اتار دیں تو یہ عوام کی جو مشکلیں ہیں یہ حل ہو جائیں گی. وہ وردی اتر گئی, اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی یہ استعفیٰ دے دیں تو حل ہو جائیں گی. وہ استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد میں پھر سیاستدانوں نے یہ شور مچایا کہ چیف جسٹس صاحب کو بحال کریں گے, اور نواز شریف کی تقریر میں نے سنی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بحال ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی قسم کا کوئی مطالبہ حکومت کے سامنے نہیں رکھیں گے. اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرارداد یہ جو ہے 17ویں ترمیم اور یہ 2B, کیا یہ صدر کے پاس رہے یا وزیر اعظم کے پاس رہے؟ اس سے عوام کے کیا مسائل حل ہوتے ہیں؟ بہت شکریہ رشید صاحب, آپ کی بات سمجھ آ گئی. وہی بات مگر میں نے جواب دے دیا, میں نے تو جواب دے دیا اس کا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عوام کی زندگی کے اوپر. یہ ان لوگوں کے اندرونی معاملات ہیں, پاور کی بات ہے, کرپشن کی بات ہے, اس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. افسوس اس بات کا کہ اگر یہ میاں صاحب اور زرداری صاحب بیٹھ جائیں اور عوام کی باتوں کی باتیں اس کے اوپر جھگڑے ہوں کہ بھئی اتنے پیسے ادھر نہیں دینے, ادھر دینے, اتنے پیسے ادھر ہضم نہیں کرنا, ادھر کرنا, تو پھر ہم بات کریں. وہ تو بات ہوتی نہیں. بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کیا پاور ہے, کتنی بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس, ہمارے پاس کیوں چھوٹی گاڑی ہے, آپ 15 بندے آگے پیچھے آپ کے, ہمارے پیچھے 10 کیوں ہیں. یہی بات ہے نا.
تو یہ بدقسمتی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج جو سارے سوال آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عام عوام کے جمہوریت سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں لوگ, یہ سیاستدانوں کی لڑائیوں سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ نہیں ہو رہا, آپ نے دیکھا آج کیا کہ یہ نہیں ہو رہا کہ نون والے جو ہیں کچھ نون کے سپورٹرز ہیں یا کچھ پی 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 کے, سارے لوگ جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک جیسے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں جی, فائزہ صاحبہ لاہور سے. السلام علیکم منیب صاحب, مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا ہے. جی ضرور. بیگم سیدی صاحب ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی آپ لوگ, مجھے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کے پروگرام کے وقفے کے دوران ابھی ایک اشتہار چلا تھا جو کہ زرداری صاحب کا پروموشن کا اشتہار تھا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر یہ کچھ لاکھ روپے بچا لیے جاتے تو کیا وہ میاں چنو کے اب پھٹک نہیں بن سکتا تھا, وہاں سے 13 لوگوں کی جان نہیں بچ سکتی تھی؟ بہت بہت شکریہ, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, بہت زبردست سوال ہے یار. بالکل صحیح کہہ رہی ہے عوام, یہی تو رونا ہے عوام کا کہ یار میں ابھی جو کہہ رہا تھا نا کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, آپ یہ فضول اشتہار لوگوں کو گول کرنے, انفارمیشن منسٹری کر رہی ہے نا, وہ اپنے صدر کو پاپولر کر رہے ہیں, اپنی پیسے آپ پارٹی عوام پہ خرچ کریں, آپ یہ ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کے اوپر نہ کریں, یہ فضول آنا جانا ڈرامے کرنے یہ چھوڑ دیں اور اپنے خرچے کم کر لیں, عوام کے اوپر خرچہ کریں. یہی عوام چاہتی ہے اور یہی آپ چاہتے ہیں, یہی میں چاہتا ہوں. آج سارے کالرز یہی بات کر رہے ہیں اور یہ پیغام اللہ کرے کہ ہمارے پروگرام لوگ دیکھ رہے ہوں, یہ سیاستدان, ان کے احساس ہو کہ عوام جو ہے وہ مسلم لیگ, نون اور زرداری پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی, وہ سیاستدانوں کی بات کر رہی ہے. وہ یہ جو پیسے ضائع کرتے ہیں, ان کے جو ایکسپینڈیچر ہیبٹس ہیں, ان کے جو طریقے ہیں, اس کے اوپر تنقید. سیٹھی صاحب, فواد صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے. جی فواد صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں نظیم سیٹھی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی آخر کب تک ہم لوگ یہ جیسے کہتے ہیں وڈیروں کے اور یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے رہیں گے؟ آخر کیوں ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ, جیسا ایون دو کہ ہم جو جیسے مشرف جیسے لوگ ہیں, بے شک وہ لاکھ غلطیاں کر گئے پر ایٹ لیسٹ پڑھے لکھے تو ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو پتہ تھا وہ. بہت شکریہ فواد صاحب, آپ کی بات سمجھ آ گئی جو انہوں نے بات کی. اب دیکھیے سیٹھی صاحب, یہ حالت آ گئی, ہم نے پڑھے لکھے لوگ بھی اسمبلی میں لے آئے نا, اور کیا فرق, کیا اس سے فرق پڑا, کیونکہ یہ سسٹم جو ہے نا, یہ سسٹم ایسی چلتا ہے. وہ وڈیروں کی بھی بات کرے تھے کہ یہ سارے جو ہماری جتنی بھی وڈیرے سندھ کی بات کریں تو وڈیرے ہیں, پنجاب کی بات کریں زمیندار ہیں, بڑے بڑے ٹھیکیدار اور زمیندار اور کیپٹلسٹس ہیں, اور بلوچستان کی بات کریں تو بڑے بڑے سرمایہ وہ ٹرائبل لیڈر ہیں, سردار ہیں, نواب ہیں. کہاں جائیں ہم؟ عوام اللہ کی قسم بڑی تکلیف میں ہے اس وقت, اور یہ تکلیف اور یہ دکھ ان کے آج نظر آ رہے ہیں آپ کو. میں پھر یہ کہوں گا کہ زرداری صاحب کو احساس ہونا چاہیے, نواز شریف صاحب کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاور کی گیم نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ پھر عوام ان سے جدا ہو جائے اور عوام کے فوج کو, اللہ کرے فوج واپس آ جائے, اور کچھ نہیں تو لا اینڈ آرڈر تو ملتا ہے, معیشت تو چلتی ہے, اور پھر جب فوج ہوتی ہے تو امریکہ کو بھی گالی نہیں پڑتی. شیری صاحب, ہمارے پاس یہ بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا آخر میں کہ کیا ہمارے سیاستدانوں کے لیے اس طرح کے پروگرام میں جس طرح لوگ کال کر رہے ہیں, کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, سارے نے ایک بات کہی ہے, تو کیا یہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ پھر تو یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی نان ڈیموکریٹک وے سے کوئی آ جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں ساری چیزوں کو ٹھیک کرتا ہوں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ انہیں احساس ہونا چاہیے, نہیں ہے یہ سیاست کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے نا, اس بلٹ انٹو دا سسٹم. یہ بڑی میچور ڈیموکریسیز میں یہ پھر لین دین جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہوتی, رولز ہوتے ہیں اور گورننس کی بات ہو. یہاں تو گورننس کی بات ہی نہیں ہوتی, یہاں پر صرف پاورز کی بات ہوتی ہے. ہیڈی صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس پروگرام کے اندر بھرپور شمولیت اختیار کی. ہم امید کرتے ہیں کہ کل بھی آپ ہمارے پروگرام میں اسی طرح کالز کریں گے, اپنی رائے کا اظہار کریں گے, اپنے سوال کریں گے. جو آج کے پروگرام میں ایک بات کہی گئی ہے, لوگوں نے جو کہی ہے, ہمارے ویورز نے جو بات کہی ہے, کالرز نے, وہ یہی کہ اس وقت اہم بات یہ نہیں ہے کہ 58-2B کا کیا فیوچر ہے, نواز شریف صاحب کے پاس کتنی پار ہے یا گیلانی صاحب کے پاس کتنی پار آئے گی. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب بھی اگر سن رہے ہیں تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ عوام کے مسائل کو حل کیجئے. عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.